سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کہتے کہ کیا تم ان سے بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، تاکہ وہ تم پر اس کے ذریعے تمہارے رب کے ساتھ حجت پیش کریں؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان تمام کو جو چھپاتے ہیں اور ان سب کو جو ظاہر کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے علماء یہود کا ذکر اس سے پہلی والی آیت میں کیا گیا، اور آج کی 2 آیتوں میں یہودیوں کے منافقوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں عرب منافقوں کا ذکر تھا، اور یہاں پر یہودی منافقوں کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں کئی باتیں پیش کی گئی ہیں اس آیت کے نزول کے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل مدینہ میں نہ آئے کوئی مگر وہی جو مومن ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہود وہ مدینے کے ارد گرد آباد تھے اور بستے تھے، تو یہودیوں نے، ان کے علماء نے کہا، کعب ابن الاشرف یہودی، کعب ابن یہودہ یہودی، ان سبوں نے کہا یہودیوں سے کہ آپ لوگ جائیں اور کہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور واپس آئیں تو کافر ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے وہ صبح کو مدینے میں یہودی داخل ہوتے، مسلمان ظاہر کر کے اپنے آپ کو، اور عصر کے بعد وہ واپس آ جاتے اپنے علاقوں میں، تو یہودی ہوتے کفر کی طرف لوٹ آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، بتایا مسلمانوں کو۔ تو اس وقت جب بتا دیا تو ان کا آنا بند ہو گیا، لیکن جب وہ آتے تھے تو مسلمان ان سے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کچھ باتیں بتا دیتے تھے جو کتاب میں توریت میں ہوتی۔ تو اس پر جب یہ واپس جاتے یہ یہودی تو ان کو وہ لوگ ڈانٹتے تھے کہ کیوں بتاتے، اس طرح تو تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کی ایک حجت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ یہودی منافق تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، مسلمانوں کے پاس آتے، تو مسلمانوں سے جب مسلمان پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتے تھے ہاں ہم ایمان لائے، ہم نے تمہاری تصدیق کی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن تمہارے ہمارے نہیں، تمہارے لیے خاص ہیں ہمارے لیے نہیں۔ اب جب یہ یہودیوں کے پاس جاتے تو یہودی نے ڈانٹتے، کہتے یہ کیوں کہہ دیا کہ نبی ہے، اس طرح تو نبوت کا اعتراف ہو گیا، یہ کہا کہ تمہارے خاص تو ٹھیک ہے، نبی تو کہہ دیا، تو سرے سے ان کو نبی تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ نبی ہیں۔ یہ خطاب کرتے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس گئے، کچھ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اے بندر اور خنزیر کی اولاد، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا کہ ہم میں بندر اور خنزیر ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو یہودی منافق تھے کہ انہی لوگوں نے بتایا ہوگا۔ بعض روایتوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ بھیجا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط باتیں کہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندر اور خنزیر کی اولاد ذلیل ہو جاؤ، تم رسوا۔ تو اس پر ان یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ ہمارے آبا و اجداد کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے بعد میں کہا کہ یہودی جو منافق تھے وہ انہوں نے مسلمانوں کو باتیں بتا دی تھیں کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اور ہم پر یہ عذاب آیا اور اس طرح کی تمام چیزیں جو بھی تھیں، اور ہم سے عہد لیا گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں گے، اور اسی طریقے سے نہ ایمان لانے پر سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہودیوں نے پوری باتیں بتا دی تھیں، منافق یہودیوں نے، تو اس پر جو یہودی تھے انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ تو مختلف روایتیں ہیں جو علماء تفسیر نے نقل کی ہیں، اور یہ مختلف باتیں ہیں، روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ یہود منافق، یہودیوں کے منافق، سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایمان لائے، پکے مومن تھے تو بتا دیا تھا، بعد میں منافق ہو گئے، بعد میں یہ یہودی منافق ہو گئے۔ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ منافق اور ان کے رؤساء جو لیڈران ہیں ان کے آپس میں گفتگو ہوتی اور ان کے ساتھ یہ تنہا ہوتے تو کہتے، کون کہتا؟ یہ ان کے بڑے لیڈران یہودیوں کے، وہ کہتے ان یہودی منافقوں سے اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ فتح کا کئی معنی پیش کیا گیا ہے، مفہوم کئی پیش کیا گیا۔ فتح کا اصل معنی تو کھولنے کے آتے،
فتح کیا تھی، جیت کیا تھی، فتح کے معنی فیصلے کیا تھے. اور اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا ربنا افتح بیننا و بین قومنا، یہ دعا نقل کی گئی ہے کہ ہمارا رب ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. ربنا افتح تو فتح کے معنی فیصلہ کرنے کے معنی میں. فتح کے معنی جو مفہوم پیش کیا گیا وہ بعد نے کہا بما اکرمکم اللہ، اے یہودیو تمہیں جو اللہ نے عزت بخشی ہے کیا وہ چیزیں بتا دیتے ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے فتح یہاں سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو یہودیوں پہ نازل ہوا جو بات بتائی گئی، بندر بنایا جانا، خنزیر بنایا جانا یا اس طرح اور چیزیں. بعد نے کہا کہ فتح علم کے معنی میں ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے توریت کے متعلق. توریت میں پوری صفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پورا معاہدہ ہے ہر نبی کا کہ ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ اس طرح تمام چیزیں جو موجود ہیں جو اللہ نے تمہیں علم عطا کیا، جو تمہیں علم عطا کیا کیا تم انہیں تم بتا دیتے ہو. تو فتح کا مختلف ترجمہ یہ کیا گیا ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت میں پیش کریں تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس. تمہارے رب کے پاس حجت پیش کریں گے تمہارے خلاف کہ تم نے کہہ دیا یہ نبی ہے، تم نے کہہ دیا کہ ان کی صفات موجود ہیں، تب تو یہ حجت پیش کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل حق اور اہل باطل کے درمیان مخاصمہ ہوگا، لڑائی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف حجت پیش کریں گے. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، انہیں بھی رخصت ہونا ہے، آپ کو بھی وفات پانا ہے، انہیں بھی وفات پانا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں کہ پھر تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے، آپس میں مخاصمہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں یہ ذکر کیا ہے. تو یہ مسلمان تمہارے خلاف قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے حجت پیش کریں گے، تمہارے خلاف دلیل دے دیں گے، اور تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بچنا چاہیے، تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ دے سکے. تو ابھی دنیا میں ہوشیار رہو اور یہ چیزیں نہ کرو، یہ عقل مندی کا تقاضا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے خفیہ اور علانیہ کو؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ اگر یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر مخفی ہیں، خفیہ ہیں، پوشیدہ ہیں، یہ نہیں جانتے، تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ وہ علام الغیوب ہے. تو فیصلہ وہاں ہونا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے خفیہ کو بھی اور علانیہ کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے جو نہ جانے وہ غلط فیصلہ کرے، جو جانتا ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گا. جو حق پر ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، جو باطل ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں منافقین یہود کے بارے میں بات پیش کی ہے. ان دو آیتوں سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ان دو آیتوں کی مزید وضاحت ان سے ہوتی ہے. اور اسی لیے
اس کی تفصیل لمبی نہیں کی گئی تاکہ جو دروس اور عبر ہیں عبرتیں ہیں ان سے ہم چیزیں حاصل کریں اور ہم ان چیزوں کو اختیار کریں جسے اختیار کرنا ہے اور یہودیوں کے طریقے پر نہ رہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل شر، اہل باطل اگر خیر کی بات کہیں تو ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں خیر کی بات نہیں ہے، خیر کی بات ہے، لیکن خیر کی بات اگر باطل اہل باطل کریں، برے لوگ کریں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یا انہوں نے یہی کہا تھا مسلمانوں سے، مسلمان ہیں، اپنی ایمانداری کو ظاہر کیا۔ اور یہ ہماری زندگیوں میں آئے دن ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ الگ ہوتا ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ دعویٰ اور حقیقت میں دونوں میں تضاد ہے۔ ایک شخص ڈینگیں خوب مارتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، میں نے یہ کیا کچھ نہ کیا، تو حقیقت سامنے ہونی چاہیے، عمل سے معلوم ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ تو کیا ہم مومن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ دعویٰ ایمان کا کیا لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ دعویٰ تو کیا ایمان لائے ہم، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ مومن نہیں ہے۔ تو دعویٰ الگ ہے، حقیقت الگ ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ اس لیے بہت زیادہ باتوں کے بجائے، داموں اور دین کے بجائے عمل اور حقائق کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جب یہ آپس میں تنہا ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو شر کی بات کہتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل شر ہمیشہ شر کی ہی وصیت کرتے ہیں، خیر کی نہیں۔ اہل دنیا کی وصیت کریں گے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دین کی بھی وصیت نہیں کریں گے۔ تو جو شر والے ہیں، جو برے ہیں، وہ دوسروں کو جو بات بتائیں گے، سمجھائیں گے، سجھائیں گے، کرنے کے لیے کہیں گے، کرنے کے لیے کہیں گے، وہ بری ہی بات ہوگی، اچھی نہیں۔ اور اسی لیے جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر شر کی باتیں ہوتی ہیں اور شر کی وصیت کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ علم جو ہے یہ فتح ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو کسبی ہے، جو حاصل کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ ایک وہ علم ہے دوسرا جو علم لدنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم علم سیکھیں گے، علم کو حاصل کریں گے اور اس علم پہ عمل کریں گے، اس علم کے مطابق، تو اللہ اپنا علم عطا کرے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ علم سیکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا ہے جو ان کو علم نہیں تھا۔ جو انہوں نے نہیں سیکھا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی ہے کہ اس پر عمل ہو، اور عمل نہ ہو تو پناہ اللہ کی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اس علم دے گا، سکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
تو کسبی علم حاصل کرنے والوں کو ہی اللہ علم لدنی عطا کرتا ہے۔ علم لدنی جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خضر کے بارے میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے جو علم عطا کرتا ہے وہ ان کو جو محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور علم فتح ہے، سب سے بڑی فتح۔ اسی طریقے سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم کا تذکرہ کیا ہے وہاں عام طور پر رحمت کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، یہ بتانے کے لیے کہ جو جتنا علم والا ہوگا صحیح، اس کے اندر رحمت کی صفت اتنی ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اس کا علم محیط ہے، تو ارحم الراحمین، سب زیادہ رحم کرنے والا، جو جتنا جانے گا لوگوں کے بارے میں اتنی ہی رحمت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ جو ان کے حالات سے واقف نہ ہو تو کیسے اس کے اندر رحمت ہوگی؟ جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنی ہی زیادہ رحمت کی صفت اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو علم کا یہ مقام ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم اگر آیا حقیقی تو اس کے اندر سب سے عمدہ اخلاق، جو ایک طرف بنیادی اخلاق ہے، بہت سے اخلاق کا مجموعہ ہے، وہ ہے رحمت کی صفت، اس کے اندر پیدا۔ قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم۔ اسی طرح یہ ہمیں سبق ملا ليحاجوكم به عند ربكم، کہ یہودیوں کے ہاں جو آخرت کا صحیح تصور نہیں ہے وہ انہوں نے تحریف کر دیا ہے، ورنہ ہر نبی نے آخرت کی دعوت دی ہے، ایمانیات اور عقائد بتائیں۔ اسی لیے ان کے ہاں آخرت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل نہ پیش کریں، مرنا ہے، رب العالمین کے پاس جانا ہے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، اور وہاں پر رب العالمین کے سامنے اہل حق اور باطل کا مخاصمہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ ان سب کو ان کا ایمان تھا۔ یہ تمام آسمانی شریعت میں عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آخرت کے بارے میں تفصیل پیش کی گئی ہے۔ ان کے ہاں جو ناقص تصور پایا جاتا ہے آج، وہ اس لیے کہ انہوں نے تحریف کر دیا، دنیا میں مشغول ہونے کے لیے، آخرت کو بھولنے کے لیے کہ انہیں موت یاد نہ ہے، آخرت میں وہاں نہ جانا پڑے، انہوں نے اس کو مسخ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا ہے، تحریف کر دی ہے، ورنہ ان کے یہاں بھی یہ تصور ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور آخرت پر جتنا پختہ سے پختہ تر یقین اور عقیدہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس دنیا میں اس کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں بسر ہوگی۔ اور یہی سے بات معلوم ہوئی کہ جزا اور حساب کا ثبوت اس سے ہوا، اس بات ہوا، جزا کا دن ہے، حساب کا دن آئے گا۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ بعد نے عند ربکم کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں بھی اگر کوئی دلیل نہ ہو تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز مطلوب ہے، جو مطلوب انہوں نے پیش نہیں کیا، جب پیش نہیں کیا تو دنیا میں فیصلہ اللہ نے سنا دیا۔ عند ربکم کی پہلی تفسیر بتائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن، اور دوسری تفسیر وہ یہ ہے کہ دنیا میں، جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لم یأتوا بالشہادۃ فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ گواہی نہ پیش کر سکے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر یہ گواہی نہ پیش کر سکے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے، جو ان پہ الزام لگایا تھا منافقوں نے، یہودیوں نے، ایک بہت بڑی سازش کی تھی، سورہ نور میں اس کی تفصیل ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دنیا میں اگر یہ گواہی نہ لا سکے
تو اللہ کے نزدیک لوگ جھوٹے، دنیا میں وہ جھوٹے کہیں سمجھے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور معلوم یہ ہوا کہ عقل کا مقام بہت بلند ہے، اور عقل کا سوچ سمجھ سوجھ بوجھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت قرآن کریم میں کیا ہے۔ لیکن عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو، اگر عقل شریعت کے تابع نہیں ہے تو پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے انسان۔ آج کی ایجادات ہیں، ایک سے چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، چونکہ شریعت کے تابع سوچ نہیں ہے، اس لیے ان ایجادات کا استعمال غلط ہے، اللہ کے غضب کے حصول میں ہو رہا ہے۔ تمام ایجادات جو بھی ہیں، ٹی وی ہیں، موبائل ہیں، اور اس طریقے سے سائٹیں ہیں، اور جو بھی ہیں جدید ایجادات، چونکہ شریعت کے تابع عقل کو استعمال نہیں کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان گمراہ ہے، اور اکثر وہ انہیں گمراہی میں استعمال کرتے ہیں، خیر میں استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے عقل وہی ہے صحیح جو کہ شریعت کے تابع ہو، سوچ اور سمجھ، اور وہ سوچ اور سوجھ ہو اور وہ شریعت کے تابع نہ ہو تو پھر وہ غلط رخ اختیار کر سکتے۔ یہاں پر یہ بات بتا دی جائے کہ بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، یہ حدیث غلط ہے، صحیح نہیں ہے، گڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، تو اس نے قیامت تک کی تقدیر کو لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ سے عقل کو پیدا کیا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ افلا تعقلون، یہ ہے دروس اور عبر جو ہمیں معلوم ہوئے اور معلوم ہوتے ہیں اس ایک آیت سے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں اور اسے وہ جو علانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، انسانوں سے چیزیں چھپی رہ جائیں اللہ چھپ نہیں سکتے۔ اس لیے جب کسی کا یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، اس سے گناہ صادر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات اور جزیات سب کا علم رکھتا ہے۔ کلیات جو کلی قاعدے ہیں، ضوابط ہیں، اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو جزیات ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ ایک درخت ہے، یہ کلی ہے، اس کا علم ہے۔ اس درخت میں کتنے پتے ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنی کلیاں ہیں، اس کا یہ جزیات ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ کیا افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس نے پیدا کیا ہے، اس کو خبر نہیں ہوگی، اس کو علم نہیں ہوگا؟ تو کتنے پتے زمین پہ گرے، کتنے درخت پہ رہ گئے، اس کا بھی علم ہے۔ کتنی کوپلیں نکلی اور کتنی زمین پہ گری، کتنے میں کا پھل بنا، کتنے پھول نکلے، تمام کی تعداد، جز، حصہ سب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات اور جزیات سب کو جانتا ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، انسان کی جب سوچ سے واقف ہے، ان علیم بذات الصدور، تو اس لیے اس کا علم محیط ہے، کلی اور جزی سب کو جانتا ہے۔ یہ بات معلوم ماں سے، ماں اسم موصولہ ہے اور یہ عموم کو مشتمل ہے۔ یہ حرف، یہ اسم موصول، اس کے معنی عموم کے آتے ہیں، ہر چیز، مکمل، سب کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے بات معلوم ہوئی کہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو پہلے کہتا ہے، علانیوں کو بعد میں کہتا ہے۔
پورے قرآن کریم میں کہیں جا یعلم السر واخفى اسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور. اسروا قولکم، اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. یعلم السر واخفى، سر اور خفیہ کو بھی جانتا ہے، وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اس لیے کہ پہلے چیز وہ راز ہوتی ہے، خفیہ ہوتی ہے، علانیہ بعد میں ہوتی ہے. صرف مقدم ہے. آپ کے دماغ میں ایک بات آئی وہ خفیہ ہے، آپ کے دل میں ایک بات آئی وہ خفیہ ہے. اب وہ علانیہ کب ہوئی ہے؟ آپ نے زبان سے کہہ دیا، آپ نے زبان سے کہہ دیا. تو چونکہ سر یہ مقدم ہے، پہلے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سر کا تذکرہ کیا، خفیہ کا، اور علانیہ اس کے بعد ہے. بعد میں انسان بولتا ہے، پہلے جو چیز آتی ہے وہ خفیہ چھپی ہوئی رہتی ہے، پھر بتاتا ہے. صرف سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کو پہلے کہا ہے اور خفیہ کو بعد میں کہا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ. تبدو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کو چھپاؤ. صرف یہاں اس لیے فرمایا کہ یہاں ایک حکم بتانا تھا. یہاں ایک حکم بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے کیا، ظاہر کو، علانیہ کو، اور خفیہ کو بعد میں. وہ یہ ہے کہ تمہاری پکڑ ظاہر پر ہے، خفیہ پہ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے. یعنی جو تم ظاہر کر دو گے اس پر پکڑے جاؤ گے، اس پر تمہارا حساب دیا جائے گا. اور جو تم خفیہ کا ہوگا، ذہنوں میں، دلوں میں، انفس کا لفظ ہے یہاں، خفیہ عمل کی بات نہیں ہے. دل میں، دماغ میں جو سوچ آئی، جو خیالات آئے، جو تصورات آئے، تو اس کو جب تک ظاہر نہیں کیا پکڑ نہیں ہوگی. اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت سے معاف کر دیا گیا ہے، میری امت سے معاف کر دیا گیا ہے جو ان کے دلوں نے چھپایا ہے، جب تک کہ ما لم تتکلم او تعمل، جب تک وہ زبان سے بول نہ دے ظاہر کر دیا، یا عمل نہ کر دے عمل سے ظاہر نہ کر دیا. زبان سے بول کر ظاہر کر دیا یا عمل کر کے ظاہر کر دیا، تب پکڑ ہوگی. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا ہے ظاہر، پھر کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ، چھپانا. ورنہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. یہ ہے جو ان دو آیتوں سے ہمیں دروس اور عبرتیں حاصل ہوئی، تاکہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں جو صحیح ہیں، اور ان چیزوں سے ہم بچیں جو کہ غلط ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق یہودیوں کا یہ تذکرہ کیا. باقی جو دروس عبر ہیں وہ اس سے پہلے عرب کے منافقوں کا ذکر آیا تھا، تو وہاں تفصیل پیش کی گئی تھی. اسی طرز کی آیت جو عرب کے منافقوں کے ساتھ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اب یہاں پر بھی دو باتیں پیش کی گئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اسی طرح عرب کے منافقوں کی طرح جب ملاقات ہوتی ایمان والوں سے تو ایمانداری کو ظاہر کرتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے یہودیوں کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ، تو ان سے کہتے تھے کہ ہم نے یہ باتیں بتائی لیکن ہم مذاقاً ہم نے بتایا ہے، ہم ان کا مذاق کرتے تھے. اور دوسری بات یہ پیش کی گئی کہ نہیں، یہاں نستہزئ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے. یہاں تو عتاب ہے سیدھے سیدھے یہودی لیڈروں کا ان منافق یہودیوں پر جنہوں نے باتیں کچھ بتا دی تھی، پوری نہیں بتائی تھی، یا پوری بات بتا دی تھی، جو مختلف روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہ آپ کے سامنے آج
جو اختصار سے 2 آیتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں سے جو دروس عبر ملتے ہیں، سبق حاصل ہوتے ہیں، وہ پیش کیے گئے۔ انہی باتوں پہ اکتفا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔